بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17واں رکوع شروع کر رہے ہیں، پارہ 24 سورہ حامیم السجدہ، آیت نمبر 19 اور 20۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ آج کی تلاوت کردہ آیات طیبہ میں، جیسا کہ میں نے سورہ پاک کے تعارف میں عرض کیا تھا، ذکر کیا جا رہا ہے حشر کے دن کس طرح تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں تمہارے خلاف گواہ بن جائیں گی۔ کہیں فرمایا ہاتھ اور پاؤں تمہارے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ نہیں بھی ماننا چاہے گا تو اس کے اعضاء بول کر گواہی دیں گے۔ اور اعضاء کی گواہی کا اس لیے فرمایا گیا کہ میں کوئی گناہ کرنے کے لیے پردے میں جاتا ہوں نا، ساری مخلوق سے پردہ کر سکتا ہوں، اپنے وجود سے تو پردہ نہیں کر سکتا۔ ہاتھ میرے ساتھ ہیں، آنکھیں میرے ساتھ ہیں، کان میرے، اللہ فرماتا ہے جس سے تو نہیں نہ پردہ کر سکتا تھا یہی تیرے ریکارڈر ہیں، انہوں نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا، وہ بول بول کے بتائیں گے۔ اس دن تو کیسے چھپ سکے گا، اللہ کی بارگاہ سے کیسے نہ کر سکے گا۔ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ یحشر اعداء اللہ، اور ذرا خیال تو کرو اس دن کا جب جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن، یا اللہ کا دشمن کہا جو نافرمانی کرنے والا، الی النار، آگ کے قریب، جہنم کے قریب، فہم یوزعون، وہ گروہ میں ہوں گے، گروہ در گروہ آئیں گے، حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے قریب آ جائیں گے، شہد علیہم، تو ان پر گواہ بن جائیں گے، سمعہم، ان کے کان، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں، وجلودہم، اور ان کی جلدیں، بما کانوا یعملون، ان اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ وقالو، وہ بول پڑیں گے، جب دیکھیں گے نا گھبرا جائیں گے، سٹ پٹا جائیں گے۔ وقالو، بولیں گے، لجلودہم، اپنی کھالوں سے، اپنے جسم سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، اور تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ میں تو ساری زندگی تجھے سنبھال کے پھرتا رہا ہوں، تیرے لیے ہی تو سب کچھ کرتا رہا ہوں، تجھے آرام میں رکھا، تجھے اچھے کھانے کھلائے، ہر وقت تیرا خیال رکھا، اور تو میرے خلاف گواہ ہو گیا۔ لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ اب یہ ساری چیزیں، یہ پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے حشر کا، ایسے ہونا ہے بندے، یہ کچھ ہونے والا ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو سیدھا کر لے، گنجائش کوئی نہیں ہے۔ تو وہ جلدیں بول کر اس بندے کو جواب دیں گی، جسم بولے گا، قالو انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، میں خود نہیں بولی، مجھے بلانے والے نے بلایا، جس نے سب کو بولیاں دی ہیں، انطق کل شیء، جو ہر چیز کو بلاتا ہے،
جو پتھروں کو کہے تو پتھر بول پڑتے ہیں. اسی نے تو تجھے زبان دی تھی, ہم نہیں بولے. قالوا انطقنا اللہ, ہمیں گویا کیا ہے, ہمیں بلایا ہے, الذی, اس ذات نے, انطق کل شیء, جو ہر چیز کو بلاتا ہے, ہر چیز کو بولنے کی قوت دیتا ہے. وَهُوَ خَلَقَكُمْ, اور اسی نے تمہیں پیدا کیا تھا, اول مرۃ, پہلی بار, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم اسی کی طرف پلٹے ہو, تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اس سے قبل کہ تیرا وجود تیرے مخالف ہو جائے, اس سے پہلے کہ تیرے کان, آنکھیں, تیرے ہاتھ, تیرے پاؤں تیرے مخالف ہو جائیں, اور تو اپنے وجود کو بھی اسے خاموش نہ رکھ سکے, وہ تیرے خلاف گواہ بن جائے, اس سے پہلے اپنی بارگاہ, رب کی بارگاہ میں توبہ کر, اس سے پہلے معافی مانگ لے. اللہ کریم نے سب کچھ کھول کے بیان کر دیا. وما کنتم تستترون, اور تم نہیں چھپا سکتے تھے اپنے آپ کو, ان یشہد علیکم سمعکم, کہ گواہی نہ دیں تمہارے خلاف تمہارے کان, ولا ابصارکم, اور نہ تمہاری آنکھیں, ولا جلودکم, اور نہ تمہاری کھالیں, ولکن ظننتم, آگے کی بات کی, فرمایا تمہیں تو یہ گمان تھا, ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون, کہ ہمارے بہت سارے عمل تو اللہ بھی نہیں جانتا, اس لیے تم گناہ کرتے تھے نا, کہ تمہیں ڈر ہی نہیں تھا. خوف ان کہ چوری بندہ اس وقت کرتا ہے جب اسے یقین ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. جب تم چوریاں کرتے رہے, جب تم بدکاریاں کرتے رہے, جب تم برائیاں کرتے رہے, تو گویا تمہیں یہ یقین تھا کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. تمہارا اللہ کے بارے میں بھی یہی گمان تھا کہ ان اللہ لا یعلم, اللہ کچھ نہیں جانتا, معاذ اللہ. یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو نافرمان, سرے سے نافرمان ہو. کثیرا مما تعملون, وہ اکثر اعمال جو تم کرتے تھے تو تمہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ میں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, چھپے بیٹھے تھے اپنے حصار میں. وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم, اور تمہارے اسی گمان نے جو تم اپنے رب کے بارے میں کرتے تھے, ارداکم, تمہیں ہلاک کر دیا, تمہارا یہی گمان تمہیں لے ڈوبا. آج بتاؤ نا, ایک ایک چیز لکھی ہوئی, کتابیں, زندگی تمہارے بائیں ہاتھ میں ہے, تمہارے ہاتھ بول رہے ہیں, تمہارے آنکھیں بول رہی ہیں, تمہارے دل بول رہے ہیں, جلدیں بول کے گواہی دے رہی ہیں. اب بتا, کہا نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اس روز اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو پالو گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ کیا تھا جس کو تو نے گناہ سمجھ کے کیا ہی نہیں تھا, وہ بھی دیکھ لو گے. نیکی سمجھ کے کی ہی نہیں تھی, وہ بھی لکھی ہوئی ہوگی. اس باریک بین رب کے تم بندے ہو جو اس حد تک دیکھتا ہے, اس حد تک ملا. اور اس کی جو ہارڈ ڈسک ہے وہ بہت بڑی ہے, اس نے ہر کچھ ریکارڈ کر لیا ہوا, اور ریکارڈنگ بھی کہیں باہر نہیں ہو رہی, تیرے وجود میں ہو رہی. وہ ریکارڈر تیرے ہاتھ ہیں, وہ ریکارڈر تیرے پاؤں ہیں, وہ ریکارڈر تیرے کان ہیں, وہ ریکارڈر تیری آنکھیں ہیں, جن سے تو دیکھ کے برائیاں کر رہا ہے, وہی ریکارڈ کر رہی ہیں. یہاں بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اور اس نے ڈیلیٹ بھی نہیں ہونا جب تک وہ نہ کرے. ہاں, وہ چاہے تو ساری کر دے, ایسے بھی کرے گا نا. جب سچی توبہ کرنے والے اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, وہ کہتا ہے میں سب کچھ ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. بندہ کتاب کھولے گا, سچی توبہ والا بندہ جس نے بے شمار گناہ کیے ہوں گے, جب وہ جا کے اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑے گا تو پہلے دائیں ہاتھ میں پکڑانے پر ہی وہ تو عجیب کشمکش میں ہوگا, مولا میں تو گناہ گار تھا اور میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں. پھر جب وہ کھولے گا تو دیکھے گا کہ اس میں تو برائی ہے ہی کوئی نہیں, وہ جو برائیاں کی تھی وہ بھی نیکیوں میں لکھ دی گئی ہیں. تو سوال کرے گا, مولا یہ اتنا اکرام؟ ہاں, فرمایا جائے گا تو نے فلاں عمل کیا تھا, ہمیں پسند آ گیا, ہم نے سارے بخش دیے. سبحان اللہ. تو نے سچی توبہ کر لی تھی, ہم نے سارے ہی معاف کر دیے. یہ تو کیفیت اس کی ہے, اور جب تک وہ نہ چاہے تو کچھ ڈیلیٹ نہیں ہو. یہ ہارڈ ڈسک خراب ہونے والی نہیں. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ, اب کے فیصلہ سنا دیا, اب تم صبر بھی کرو, رکے بھی رہو, فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ, تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. اب وہ صبر بھی کریں تب بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا
فما هم من المؤتبین، اور اگر وہ اس وقت اللہ کی رضا چاہیں گے جب پکڑنے کی باری آئے گی تو اب اللہ راضی نہیں ہوگا. فما هم من المؤتبین، اب وہ اللہ سے راضی ہونے والوں میں سے نہیں ہوں گے، اب اللہ نہیں راضی ہوگا. کتنا واضح بتا دیا. آج مانگ ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. اگر تو قیامت میں مان بھی گیا نا، اس دن نہیں چلنی بھائی، آج سب کچھ چلتا ہے. بے شمار گناہ کر کے بھی تو توبہ کر لے، معافی مل جائے گی. دروازہ جو کھلا ہے معافی کا، مانگ. اس دن نہیں سنوں گا. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے مقرر کر دی ہیں ان کے لیے کچھ ساتھی. اللہ فرماتا ہے جب کوئی گمراہ ہو جاتا ہے میں اس کے ساتھی مقرر کر دیتا ہوں. فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وہ اس کے آگے پیچھے گناہوں کو مزین کر کے دکھاتے رہتے ہیں، خوبصورت بنا بنا کے شیطان گناہ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، ثابت ہو گیا ان پر، فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ، ان امتوں کی طرح جو اس سے پہلے گزر چکی تھی، عذاب ثابت ہو گیا. من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے. انہم کانوا خاسرین، پس وہ سب اگلے پچھلے نقصان اٹھانے والے ہیں، گھاٹے کا سودا کر چکے. اب واپسی کی کوئی شکل نہیں ہے. ایک ہی راستہ تھا، وہ بھی بند کر بیٹھے، توبہ کا راستہ. زندگی میں توبہ کی نہیں، اب وقت نہیں. وہ ایک بات ختم کرتے ہیں. ایک درویش تھا، تو شہر میں بازار میں فقیر بازار میں بیٹھا تھا، تو کسی نے پوچھ لیا بابا تیرا بازار میں کیا کام، تو اللہ لوک ہے، بازار میں کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کی اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں، اللہ کی اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں. پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہو گئی؟ اس نے کہا اللہ مانتا ہے، یہ نہیں مانتے. اللہ مانتا ہے، یہ جو بندے ہیں نا کاروبار کر رہے ہیں، بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں، یہ آج نہیں مان رہے. عرصہ گزر گیا، کچھ عرصے کے بعد اسی شخص نے اس بابے کو قبرستان میں بیٹھے ہوئے دیکھا. اب بابا آج کیا کر رہے ہو؟ بندے کی اور اللہ کی صلح کرا رہا ہوں. ہو گئی کیا؟ نہیں. اب یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا. اب یہ سارے مانتے ہیں جو دفن ہو گئے، اب وہ نہیں مانتا. جب وہ مانتا تھا اس وقت یہ نہیں مانتا. آج کا درس یہی ہے، یہ خلاصہ ہے پورا جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا. یہ پورا خلاصہ. اللہ فرماتا ہے آج مجھ سے مانگ لے، معاف کر دو. وقت آئے گا تو مانگے گا، میں نہیں دوں گا. پھر میری رحمت والا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. اس دن تو رضا چاہے گا، رضا نہیں ملے گی. آج مانگ تو رضا عطا کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. ان لوگوں میں ہمارا شمار رکھے جو اپنے گناہ کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ کے حضور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے رہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.